السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں وہی مضمون ہے جو گزشتہ خطبوں سے چل رہا ہے. اس میں آج جو میں بیان کروں گا وہ تیسری بات جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی وہ حکمت کی تھی. یعنی وہ رسول جس پر تو کتاب اتارے، جو تیری تعلیم کو دنیا میں پھیلانے والا ہوگا، وہ حکمت بھی سکھائے. حکمت کے مختلف معنی ہیں، گزشتہ خطبے میں بیان کر چکا ہوں. یعنی حکمت ایک معنی ہے انصاف اور عدل کے، حکمت کے معنی ہیں علم کے، حکمت کے ایک معنی ہیں عقل اور دانائی کے، اور حکمت کے معنی ہیں کسی چیز کو صحیح جگہ استعمال کرنے اور مناسب حال کام لینے کے. اس حکمت کے لفظ کو اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی کتاب جس کی تعلیم تا قیامت رہنے والی ہے، اس حوالے سے بیان کروں گا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ حکمت کے معنی انصاف اور عدل کے ہیں. تو اس میں یہ دعا کی گئی تھی کہ آنے والا رسول حکمت بھی سکھائے. تو اس لحاظ سے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جو رسول آنے والا ہو وہ عدل قائم کرے، عدل سکھانے والا ہو. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ،
اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں وہ رسول مبعوث ہو چکا ہے، کتاب بھی اس پر نازل ہو چکی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو پر حکمت تعلیم سے بھری پڑی ہے۔ یہ رسول تمہیں اس کی کتاب کی حکمت سکھاتا بھی ہے اور تا قیامت سکھاتا چلا جائے گا، یعنی اس تعلیم نے عدل سکھایا ہے، سکھاتی ہے، اور تا قیامت یہی کتاب عدل کی تعلیم پر مہر ہے۔ اور یہ عظیم نبی جو مبعوث ہوا، نہ ہی اس کی تعلیم عدل سے خالی ہے، نہ اس کا عمل، بلکہ اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی وہ عظیم مثالیں قائم کر رہا ہے جن تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے راستے بتا دیے کہ اپنی اپنی انتہائی استعدادوں کے ساتھ اس اسوے پر چلنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس کے بغیر تم وہ معیار حاصل نہیں کر سکتے جو اس عظیم رسول کی امت میں رہنے والے کو حاصل کرنے چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے جو نصائح اور عمل ہیں گزشتہ خطبے میں ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ آج حکمت کے معنی عدل، اس عدل کے حوالے سے آپ کے اسوہ حسنہ کے ایک دو واقعات پیش کرتا ہوں، پھر آگے قرآن تعلیم بیان کروں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ حنین کے بعد جب اموال غنیمت تقسیم کیے جا رہے تھے تو بعض عرب سرداروں کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مال تقسیم کیا۔ اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ عدل سے کام نہیں لیا گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا رسول اگر عدل سے کام نہیں لے گا تو اور کون لے گا؟ یہ زائد جو دیا گیا تھا دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے ان سرداروں کو عطا فرمایا تھا تاکہ یہ سرداران عرب جو ہیں اسلام کے قریب ہوں، چنانچہ وہ اور ان کے قبائل جو تھے اسلام کے قریب ہوئے بلکہ قبول کیا۔ اور یہ جو حصہ زائد دیا گیا تھا یہ کسی پر زیادتی کر کے نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خمس جو ہے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے اللہ اور رسول کے لیے مختص کیا ہے، جس میں مختلف قسم کے لوگوں کو دینے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ بعض لوگوں کو جو میں زائد دیتا ہوں وہ ان کی ایمانی کمزوری کی وجہ سے دیتا ہوں اور ان کے حرص کی وجہ سے دیتا ہوں۔ جو ایمان میں مضبوط ہیں انہیں میں بعض حالات میں کم دیتا ہوں، اور فرمایا کہ یہ جو مضبوط ایمان والے ہیں یہ مجھے زیادہ عزیز ہیں، مجھے زیادہ پیارے ہیں۔ بس یہ کسی کو زیادہ دینا جو تھا یہ بھی ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق تھا جیسا کہ میں نے بتایا، دوسرے حکمت کے تحت تھا، یعنی یہ ایسا پر حکمت عدل قائم کرنے کا اسوہ تھا جس نے ایمانوں میں بہتری پیدا کرنے کا کردار ادا کیا۔
پھر دیکھیں عدل کی وہ عظیم مثال قائم کرنے کا جو واقعہ ہے، جس میں ایک بوڑھے کو اپنی ذات سے پہنچی ہوئی تکلیف کا بدلہ لینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ روایت میں آتا ہے جب سورہ نصر کا نزول ہوا تو اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، کیونکہ سورہ نصر سے صحابہ سمجھ گئے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے۔ اس خطبے پر جس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، صحابہ بڑے روئے، اور اس خطبے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کو میں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر کسی نے مجھ سے کوئی حق یا بدلہ لینا ہے تو قیامت سے پہلے یہیں اس دنیا میں لے لے۔ اس پر ایک صحابی جو بوڑھے تھے، عکاشہ نام تھا ان کا، کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بار بار اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے بدلہ لینا ہے وہ لے لے، تو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فلاں غزوے کے موقع پر میری اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی قریب ہو گئی تھی، تو میں اترنے لگا تھا پاؤں چومنے کی وجہ سے یا قریب ہوا تھا، بہرحال اس وقت آپ کی چھڑی مجھے لگی تھی، سوٹی مجھے لگی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ ارادتاً تھی مجھے مارنے کے لیے یا اونٹ کو مارنے کے لیے، لیکن بہرحال مجھے لگی تھی سوٹی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جلال کی قسم، اللہ کا رسول جان بوجھ کر تجھے نہیں مار سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہ سوٹی لے کر آؤ، وہ حضرت فاطمہ کے گھر تھی، وہ سوٹی لے کر آئے، تو آپ نے عکاشہ رضی اللہ عنہ کو سوٹی دی اور فرمایا کہ لو بدلہ لے لو۔ اس پر حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت علی کھڑے ہوئے کہ ہمارے سے بدلہ لے لو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کچھ نہ کہو۔ عکاشہ نے کہا کہ نہیں، میں نے تو بدلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لینا ہے۔ پھر حضرت حسن اور حسین کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ہمارے سے بدلہ لے لو۔ تو عکاشہ نے کہا نہیں، بدلہ تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لینا ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کو بٹھاتے رہے کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ، میں خود ہی اپنا بدلہ دوں گا۔ اس پر عکاشہ نے کہا کہ جب چھڑی مجھے لگی تھی تو اس وقت میرے بدن پہ کوئی لباس نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے کپڑا اٹھایا اور کہا لو مار لو۔ صحابہ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بے اختیار سب رونے لگ گئے۔ کس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ آن وسلم کو کچھ ہو؟ سب کے سانس رکے ہوئے تھے لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے انہوں نے جو نظارہ دیکھا وہ تو ایک عاشق و معشوق کی محبت کا نظارہ تھا کہ عکاشہ آگے بڑھے اور آپ کے جسم مبارک کو چومنے لگے اور کہتے جاتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سے بدلہ لینا کون گوارا کر سکتا ہے؟ ہمیں تو آپ نے عدل کے نئے نئے اصول سکھلائے ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کبھی ظلم کر سکتے ہیں یا زیادتی کر سکتے ہیں۔ یہ تو پیار کرنے کا ایک موقع تھا جسے میں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن دیکھیں عدل کے اس شہزادے کا کیا خوبصورت جواب تھا۔
آپ نے فرمایا کہ یا تو بدلہ لینا ہوگا یا معاف کرنا ہوگا۔ عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اس امید پر آپ کو معاف کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے معاف کرے گا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سارے مجمع کو جو بیٹھے ہوئے تھے سامنے لوگ، کہ جو آدمی جنت میں میرے ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس بوڑھے عکاشہ کو دیکھ لے۔ اور پھر وہی صحابہ جو سخت غم و غصہ کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے عکاشہ کے لیے، اٹھ کر انہیں چومنے لگے اور ان کی قسمت پرش کرنے لگے۔ تو یہ تھا اس عظیم رسول کا عدل کہ ایک ادنا چاکر کو بھی اپنے بدلے کے لیے مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر بدلہ لینا تو پھر معاف کرنا ہوگا۔ یہاں اس مجمع میں اعلان کرنا ہوگا کہ معاف کیا۔ تو یہ نمونے آپ نے عدل کے قائم کیے، اور بہت سارے نمونے اور بھی ہیں، مثالیں، اور پھر اپنے صحابہ کو بھی اس کی تلقین فرماتے رہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں عدل پہ بڑا زور دیا گیا ہے۔ اب میں قرآن کریم کی تعلیم کے حوالے سے کچھ ایک دو آیات پیش کرتا ہوں اس بارے میں، جن میں عدل قائم کرنے کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یقیناً اللہ عدل کا اور احسان کا اور اقربا پر کی جانے والی عطا کی طرح عطا کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ یہ ایک ایسی پرحکمت تعلیم ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو معاشرتی مسائل بھی حل ہو جائیں اور قومی اور بین الاقوامی مسائل بھی حل ہو جائیں۔ ایسا عدل جو حکمت کے تحت کیا جائے وہ وہی عدل ہے جس میں نیکی کے معیار بڑھیں، عدل کے بعد محبت اور پیار پیدا ہو، اور برائیوں سے بچنے کی معاشرہ کوشش کرے۔ اور جب برائیوں سے بچیں گے تو پھر عدل کے مزید نئے معیار قائم ہوں گے، حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ ہوگی۔ عدل صرف بدلہ لے کر ہی قائم نہیں ہوتا، بلکہ بعض حالات میں احسان کرنے سے ہوتا ہے، پھر مزید پیار اور محبت کے جذبات سے ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے برائیوں کو چھوڑنے اور نیکیوں پر قائم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ورنہ صرف عارضی بدلہ لے لینا، کسی کو سزا دے دینا، یہی صرف جو دنیاوی عدل تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو اسلوب ہیں، جو تعلیم ہے، اس کے مطابق صرف یہ عدل نہیں ہے، کیونکہ ان سے بعض اوقات اصلاح نہیں ہوتی بلکہ دشمنیاں بڑھتی ہیں، ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، کینے اور بغض بڑھتے ہیں۔ بس عدل وہ ہے جو موقع اور ماحول کی مناسبت سے ہو، جس کا فیصلہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نیکی کے مقابلے پر نیکی کرو، اور اگر عدل سے بڑھ کر احسان کا موقع اور ماحول ہو تو وہاں احسان کرو، اور اگر احسان سے بڑھ کر قریبوں کی طرح طبی جوش سے نیکی کرنے کا موقع ہو تو وہاں ہمدردی سے نیکی کرو۔ اور اس سے خدا تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ تم حدود اعتدال سے آگے گزر جاؤ
یا احسان کے بارے میں منکرانہ حالت تم سے صادر ہو جسے عقل انکار کرے، یعنی یہ کہ تم بے محال احسان کرو یا بر محال احسان کرنے سے دریغ کرو، یا یہ کہ تم محال پر اطاعت ذی القربہ کے خلق میں کچھ کمی اختیار کرو، یعنی غلط وقت پر احسان کرنا بھی غلط ہے، اور اگر موقع اور محال ہو اور پھر احسان کا موقع ہو اس وقت احسان نہ کرنا بھی غلط ہے۔ اور پھر یہ کہ جس طرح قریبیوں سے سلوک کرتا ہے، جس طرح ماں بچے سے سلوک کرتی ہے، اس طرح کے اخلاق دکھاؤ، اور اسے اخلاق میں اگر کمی ہوتی ہے تو یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم محال پر اطاعت ذی القربہ کے خلق میں کچھ کمی اختیار کرو یا حد سے زیادہ رحم کی بارش کرو۔ اس آیت کریمہ میں ایصال خیر کے 3 درجوں کا بیان ہے۔ اول یہ درجہ کہ نیکی کے مقابلے پر نیکی کی جائے، یہ تو کم درجہ ہے، اور ادنا درجہ کا بھلا مانس انسان بھی یہ خلق حاصل کر سکتا ہے کہ وہ نیکی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرتا رہے۔ دوسرا درجہ اس سے مشکل ہے، اور وہ یہ کہ ابتداً آپ ہی نیکی کرنا اور بغیر کسی کے حق کے احسان کے طور پر اس کو فائدہ پہنچانا، اور یہ خلق اوسط درجے کا ہے۔ اکثر لوگ غریبوں پر احسان کرتے ہیں، اور احسان میں ایک یہ مخفی عیب ہے کہ احسان کرنے والا خیال کرتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے، اور کم سے کم وہ اپنے احسان کے عوض میں شکریہ یا دعا چاہتا ہے، اور اگر کوئی ممنون منت اس کے مخالف ہو جائے تو اس کا نام احسان فراموش رکھتا ہے۔ جب کسی پہ احسان کیا جاتا ہے وہ مخالف ہو جائے تو اس کو احسان فراموش کہتے ہیں۔ بعض وقت اپنے احسان کی وجہ سے اس پر فوق طاقت بوجھ ڈال دیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ کوئی احسان کیا ہے تو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی انصاف کے خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے، اور اپنا احسان اس کو یاد دلاتے ہیں، جیسا کہ احسان کرنے والوں خدا تعالیٰ نے متنبع کرنے کے لیے فرمایا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی اے احسان کرنے والوں اپنے صدقات کو جن کی صدق پر بنا چاہیے احسان یاد دلانے اور دکھ دینے کے ساتھ برباد مت کرو، یعنی صدقے کا لفظ صدق سے مشتق ہے، پس اگر دل میں صدق اور اخلاص نہ رہے تو وہ صدقہ نہیں رہتا بلکہ ایک ریاکاری کی حرکت ہو جاتی ہے۔ غرض احسان کرنے والے میں یہ ایک خامی ہوتی ہے کہ کبھی غصے میں آ کر اپنا احسان یاد بھی دلا دیتا ہے، اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے احسان کرنے والے کو ڈرایا۔ تیسرا درجہ ایصال خیر کا خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بالکل احسان کا خیال نہ ہو اور نہ شکر گزاری پر نظر ہو، بلکہ ایک ایسے ہمدردی کے جوش سے نیکی صادر ہو جیسا کہ ایک نہایت قریبی مثلا والدہ محض اپنی ہمدردی کے جوش سے اپنے بیٹے سے نیکی کرتی ہے۔ یہ وہ آخری درجہ ایصال خیر کا ہے جسے آگے ترقی کرنا ممکن نہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے ان تمام ایصال خیر کی قسموں کو محل اور موقع سے وابستہ کر دیا ہے، اور آیت موصوفہ میں صاف فرما دیا ہے کہ اگر یہ نیکیاں اپنے اپنے محل پر مستعمل نہیں ہوں گی تو پھر یہ بدیاں ہو جائیں گی، بجائے عدل فحشاء بن جائے گا، یہ عدل نہیں رہے گا بلکہ برائیاں بن جائیں گی، یعنی حد سے اتنا تجاوز کرنا کہ ناپاک صورت ہو جائے، اور فرمایا کہ اور ایسا ہی بجائے احسان کے منکر کی صورت نکل آئے گی، یعنی وہ صورت جسے عقل اور کانشنس انکار کرتا ہے، اور بجائے اطاعت ذی القربہ کے بغی بن جائے گا، یعنی وہ بے محال ہمدردی کا جوش ایک بری صورت پیدا کرے گا۔ اصل میں بغی اس بارش کو کہتے ہیں جو حد سے زیادہ برس جائے اور کھیتوں کو تباہ کر دے، اور حق واجب میں کمی رکھنے کو بغی کہتے ہیں، اور یا حق واجب سے افزونی کرنا بھی بغی ہے، کمی یا زیادتی جو بھی ہوگی۔ غرض ان تینوں میں سے جو محال پر صادر نہیں ہوگا وہی خراب سیرت ہو جائے گا، اس لیے تینوں کے ساتھ موقع اور محال کی شرط لگا دی۔ اس جگہ یاد رہے کہ مجرد عدل یا احسان یا ہمدردی ذی القربہ کو خلق نہیں کہہ سکتے، بلکہ انسان میں سب طبعی حالتیں اور طبعی قوتیں ہیں کہ جو بچوں میں بھی وجود عقل سے پہلے پائی جاتی ہیں، مگر خلق کے لیے عقل شرط ہے،
اور یہ شرط ہے کہ ہر طبی قوت محل اور موقع پر استعمال ہو. کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں طاقتیں، عدل کرو گے، انصاف کرو گے، احسان کرو گے، یہ سب چیزیں اگر عقل کے بغیر استعمال ہو رہی ہیں، موقع اور ماحول کے حساب سے استعمال نہیں ہو رہی، تو یہ کوئی اچھے اخلاق نہیں ہے. تو یہ پرحکمت تعلیم ہے قرآن کریم کی، جو معاشرے میں قیام عدل کے لیے مزید راستے دکھاتی ہے. اگر ایک عادی چور کو جس کے معاملے میں سختی کا حکم ہے، اس کو اگر چھوڑ دیں گے تو یہ عدل نہیں ہے. لیکن ایک بھوکے کو جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چراتا ہے، سزا کے بجائے اس کے لیے روٹی کا انتظام ضروری ہے، یہ عدل ہے، تاکہ اس کا اور اس کے بیوی بچوں کا پیٹ بھرے. اور یہ احسان کرنے سے پھر عدل قائم ہوگا. لیکن اگر یہی روٹی چرانے والا ایک دفعہ عادی چور بن جاتا ہے تو پھر اس کو سزا دینا عدل. تو ہر موقع کے لحاظ سے مناسب جو عمل ہوگا وہ عدل ہے اصل میں. قرآن کریم کی تعلیم کا خلاصہ ہے کہ توحید کا قیام اور حقوق العباد کی ادائیگی، اور اس کے لیے جو انسانی سوچ ہے اس میں عدل کا عنصر پیدا کرنا ضروری ہے. اس بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو. تو یہ ہے عدل اور انصاف کی خوبصورت اور پرحکمت تعلیم. پہلی بات یہ بتائی کہ اگر ایمان کا دعویٰ ہے، مومن کہلاتے ہو، تو مومن تو ہمیشہ انصاف کی تائید میں کھڑا ہوتا ہے. اس کا کام تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں عدل کا قیام ہے. اگر اس سوچ کے رکھنے والے یہ سوچ رکھنے والے ہو تو مومن ہو، کیونکہ اس کے بغیر ایمان ناقص ہے. پھر فرمایا کہ یہ سوچ جب بن جائے گی تو پھر عدل و انصاف تمہارے اندر سے پھوٹے گا. اور جب دل کی آواز اللہ تعالیٰ کی رضا بن جائے، اس کی تعلیم پر عمل کرنے والی بن جائے، تو پھر کسی قسم کی دشمنی جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے سے کبھی نہیں روکے گی ایک مومن کو. بس مومن کا کام ہے کہ تقوی پر قدم مارتے ہوئے ہمیشہ انصاف کے تقاضے پورے کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں تقوی سے کام نہیں لوگے اسی آیت میں، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپی نہیں ہے. ایسا شخص جو اس عظیم تعلیم کو پا کر بھی اس پر عمل نہیں کرتا، حقیقی مومن نہیں کہلا سکتا. بس یہ عدل قائم کرنے کی ایسی خوبصورت تعلیم ہے جو صرف قرآن کریم کا ہی خاصہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے عدل کے بارے میں جو بغیر سچائی پر قدم مارنے کے حاصل نہیں ہو سکتی فرمایا ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. یعنی دشمن قوموں کی دشمنی تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو، انصاف پر قائم رہو، تو ایک تقوی اسی میں ہے. فرماتے ہیں کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو قومیں ناحق ستاویں اور دکھتے میں اور خود اور خون ریزیاں کریں اور تعاقب کریں اور بچوں اور عورتوں کو قتل کریں
جیسا کہ مکے والے کافروں نے کیا تھا، اور پھر لڑائیوں سے باز نہ آویں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات میں انصاف کے ساتھ برتاؤ کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، مگر قرآن کی تعلیم نے ایسے جانی دشمنوں کے حقوق کو بھی ضائع نہیں کیا اور انصاف اور راستی کے لیے وصیت کی۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دشمن سے مدارت سے پیش آنا آسان ہے، مگر دشمن کے حقوق کی حفاظت کرنا اور مقدمات میں عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ دینا، یہ بہت مشکل اور فقط جواب مردوں کا کام ہے۔ اور اسلام یہ جواب مردی اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ تمہارا حسن سلوک اور عدل و احسان جو ہے وہ دشمنوں کو بھی دوست بنا سکتا ہے۔ پھر حکمت کے ایک معنی یہ ہیں کہ علم کو کامل کرنا، یعنی آنے والا جو رسول ہے وہ علم کو بھی کامل کرے گا اپنی اتری ہوئی تعلیم کی وجہ سے، اپنے پر اتری ہوئی تعلیم کی وجہ سے۔ قرآن کریم کا دعویٰ ہے، آن سلم سے فرمایا کہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جتنا تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں اور احسان پورے کر دی۔ اس بارے میں گزشتہ خطبے میں بتا چکا ہوں۔ بس اس عظیم رسول پر اس پرحکمت تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے کامل کر دیا ہے۔ یہاں صرف علم کے کامل اور مکمل ہونے کی اس زمانے سے متعلق جو پیش گوئیاں ہیں ان کا میں اس وقت ذکر کروں گا جو پوری ہوئیں۔ اس کامل علم رکھنے والے خدا نے جو باتیں اپنے اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں اور اس کتاب میں جن کا ذکر ہوا، جن میں سے بعض ایسی ہیں کہ 1400 سال تو دور کی بات ہے، ماضی قریب کا انسان بھی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ مثلا سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بہت ساری پیش گوئیاں ہیں، میں ایک بیان کر رہا ہوں یہاں، کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ وہ دونوں سمندروں کو ملا دے گا جو بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے سے ملیں گے۔ بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ سر دست ان کے درمیان ایک روک ہے جسے وہ تجاوز نہیں کر سکتے، ان دونوں سمندروں کے درمیان۔ بس اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ دونوں میں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ اب اس میں دو سمندروں کو ملانے کا ذکر ہے اور نشانی یہ بتائی کہ ان میں سے موتی اور مونگے یا مرجان نکلتے ہیں۔ ایک تو نہر سویز کے ذریعے سے دونوں سمندروں کو ملایا، ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی کو۔ اسی طرح پاناما نہر نے دو سمندروں کو ملایا، اور اس طرح بڑے سمندر جو تھے وہ آپس میں مل گئے۔ اب یہ علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے اس وقت دیا جب کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ علم تو علیحدہ بات ہے، اس وقت کے زمانے کے عربوں کی تو سوچ بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی کہ کس جگہ پہ سمندر ہوں گے اور کس طرح ملائے جائیں گے۔ اور پھر 1300 سال کے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نظارہ دکھایا، اس پیش گوئی کی کس شان سے پورا فرمایا۔ بس یہ ہیں اس عالم الغیب خدا کے علم کی باتیں جنہیں اس نے قرآن کریم کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرمایا۔ پھر کائنات کے بارے میں علم دیا کہ کس طرح ہماری کائنات وجود میں آئی۔ فرماتا ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان اور زمین دونوں مضبوطی سے بند تھے، پھر ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر چیز زندہ پیدا کی، ہر زندہ چیز پیدا کی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم
سے معلوم ہوتا ہے، اور حال کی تحقیقاتیں بھی اس بات کی مصدق ہیں کہ عالم کبیر بھی اپنے کمال خلقت کے وقت ایک گٹھڑی کی طرح تھا، بند تھا، جیسا کہ اللہ تعالی جل شانہ فرماتا ہے اس آیت میں جو میں نے پڑھی، یعنی کہ کیا کافروں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا کہ گٹھڑی کی طرح آپس میں بندھے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں کھول دیا۔ بس یہ علم 1400 سال سے قرآن کریم میں محفوظ ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوا۔ سائنسدانوں نے بگ بینگ کا نظریہ دیا، یعنی ایک زبردست دھماکہ، اور اس کے بعد یہ سب کائنات وجود میں آئی، سیارے وجود میں آئے۔ تو ایک بڑا تفصیلی مضمون ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم نے جس بات کی خبر 1400 سال پہلے دی تھی اسے آج کا سائنسدان ثابت کر رہا ہے۔ پھر پانی سے انسان کی زندگی ہے، یہ بہت ساری پیش گوئی ہیں۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک خاص قدرت سے بنایا ہے اور یقیناً ہم وسعت دینے والے ہیں۔ اب اس آیت کے بھی مختلف ترجمے ہمیں ہمارے اپنے تراجم میں قرآن کریم میں ملتے ہیں، کیونکہ جس طرح انسان کو علم تھا اس کے مطابق ترجمہ ہوتا رہا، اور پھر سائنس کی ترقی کے ساتھ اس کے مزید معنی کھلے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی کیے ہیں کہ آسمان کو خاص قدرت سے بنایا اور اسے وسعت دینے والے ہیں۔ یہ وسعت کا تصور بھی ایک سائنسدان تھے ایڈون ہبل، اس کے تجربات نے دیا۔ اس نے تجربات یہ کیے تھے کہ جس نے پہلی دفعہ کائنات کے پھیلنے کی بات کی تھی، اور اب جو نئی تحقیق آ رہی ہے، چند مہینے پہلے ایک رسالے میں تھا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ اب جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یہ رفتار وسعت پذیری کی جو ہے وہ جو ان کے علم میں پہلے تھی اس سے کئی گنا بڑھ گئی ہے، یا بڑی ہوئی تھی تو ان کو پتہ نہیں لگا ان نئے حالات کی وجہ سے شاید اب، لیکن بہرحال وسعت پذیری ثابت ہے اور اب تو بڑے واضح ہو کے نظر آ رہی ہے۔ بہرحال جو قرآن کریم میں فرمایا کہ آسمانوں کو بھی ہم خاص قدرت سے بنایا ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ بھی ترجمہ ہے اس آیت کا کہ خاص قدرت سے بنایا ہے اور کئی صفات سے بنایا ہے۔ زمین و آسمان کو بنانا بھی اللہ تعالیٰ کی کئی صفات شامل ہیں اس میں، یعنی آسمان کی وسعت اور اجرام کے جو سفر ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کام کر رہی ہیں، جن میں کچھ کا تو فرماتا ہے کہ ادراک حاصل کر لیتا ہے انسان، لیکن وہ مکمل احاطہ نہیں کر سکتا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے کوئی نئی دریافت کرتے ہیں تو پھر مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے سائنسدان مزید تلاش کر رہے ہیں، بلکہ بعض تو بھی ایسے ہیں، ایسے ایک طبقہ ایسا بھی ہے اس بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بگ بینگ ہوا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح ہمیں تو ثابت ہے ایمان بالغیب پہ بھی قرآن کریم نے ثابت کیا، اور سائنسدان اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان کس طرح وجود میں آئے اور پھر اس کی وسعت بھی ہو رہی ہے، ایک طرف چل رہے ہیں۔ تو بہرحال کائنات کی اس وسعت پذیری کا جو تصور تھا 100 سال پہلے کے انسان کو نہیں تھا۔ بس یہ ہے اس کتاب کی خوبصورتی کہ ہر نئی دریافت جو آج کا تعلیم یافتہ انسان کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی اس آخری کتاب میں پہلے سے اس کا تصور موجود ہے، بلکہ وضاحت موجود ہے۔ اب یہ انسان کی بنائی ہوئی کتاب میں اس کا مقابلہ کیا کر سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے کہ نہ تو تم اس جیسی کتاب لا سکتے ہو، نہ اس جیسی ایک آیت بھی بنا سکتے ہو۔ بس یہ وہ آخری کتاب ہے جو اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، جس کا زمانہ قیامت تک پر محیط ہے،
اور اگر مسلمان سائنسدان ہوں، بلکہ احمدی مسلمان، تو دریافت کے بعد کسی چیز کو اس پہ منطبق نہیں کریں گے، بلکہ اپنی تحقیق کی بنیاد جو ہے وہ قرآن کریم کے دیے ہوئے علم پر رکھے گا ایک احمدی سائنسدان، اور رکھتا ہے۔ اور جیسا میں پہلے بتایا تھا، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی اسی پر بنیاد رکھا کرتے تھے اپنی تحقیق کی۔ تو بہرحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم نے ایسے ایسے علم و حکمت کے موتی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں جو رہتی دنیا تک نئے نئے انکشافات تحقیق کرنے والے انسان پر کرتے رہیں گے۔ بس یہ سب عظیم و پر حکمت کلام ہے جس کا کوئی دوسری شرعی کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر اسی کتاب میں شرعی احکامات کی حکمت ہے۔ شرعی احکامات کی یہ حکمت کا ایک مطلب یہ بھی ہے، شرعی احکامات مثلا نماز پڑھنے کا حکم ہے تو بیان فرمایا کہ کیا کیا فائدے اٹھاتے ہیں تم نماز سے۔ فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ تو کتاب میں سے جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے پڑھ کر سنا اور نماز کو قائم کر، یقیناً نماز بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر یقیناً سب ذکروں سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہ حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف نہیں تھا بلکہ امت کے لیے تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے لیے خاص طور پر تھا۔ آپ تو پہلے ہی اس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے، آپ کو یہ مقام ملا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ سے اعلان کروایا کہ اعلان کر دو کہ میری نمازیں اور میری قربانیاں اور میرا زندگی اور میری موت جو ہے سب خدا تعالیٰ کے لیے ہے۔ آپ تو وہ مقام حاصل کر چکے تھے جہاں یہ حکم تو اس سے بہت پیچھے ہے۔ بس یہ تعلیم تھی جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو دی تاکہ اللہ تعالیٰ سے مومنوں کا تعلق جوڑنے کے لیے انہیں راستے بتائے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ پرحکمت تعلیم مومنوں کو دو کہ دنیا کے ہر فساد کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے عبادات کی ضرورت ہے، اور عبادتوں کے معیار اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب اپنی نمازوں کی حفاظت کرو گے، اور جب نمازوں کی حفاظت کرو گے تو پھر یہ تمہیں ہر قسم کی برائیوں سے روکے گی، اور یہ تمہاری نمازیں جو ہیں تمہاری حفاظت کریں گی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے والے بنو گے پھر جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز بھی گناہوں سے بچنے کا ایک آلہ ہے۔ نماز کی یہ صفت ہے کہ انسان کو گناہ اور بدکاری سے ہٹا دیتی ہے۔ سو تم ویسی نمازیں تلاش کرو، اس فکرے پہ غور کریں، اور اپنی نماز کو ایسی بنانے کی کوشش کرو۔ نماز نعمتوں کی جان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیض اسی نماز کے ذریعے سے ہی آتے ہیں۔ سو اس کو سنوار کر ادا کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کے وارث بنو۔ بس یہ جو فرمایا کہ تم ایسی نماز تلاش کرو، اس کا یہی مطلب ہے کہ جب تک نیکیاں اچھی طرح دل میں راسخ نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ خیال کرتے رہو کہ نماز کی ادائیگی میں کہیں کمی ہے۔ جب تک اللہ کی رضا اصل مقصود نہیں بن جاتی اس وقت تک یہ کوشش کرتے رہو کہ ہماری نمازوں میں، اس وقت تک یہ سمجھتے رہو کہ ہماری نمازوں میں کمی ہے۔ دعائیں اور نمازیں صرف اس وقت نہ ہوں جب اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ بے چین ہو رہے ہو، اور جب اس سوچ کے ساتھ ہم عبادتیں کر رہے ہوں گے
تبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے وارث بن رہے ہوں گے، ورنہ تو اس حکم میں کوئی حکمت نظر نہیں آتی۔ پھر قرآن کریم میں ایک پر حکمت حکم یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بس بتوں کی پلیدی سے اعتراض کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بت پرستی کے ساتھ اس جھوٹ کو ملایا ہے، جیسا احمق انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھر کی طرف سر جھکاتا ہے، ویسے ہی صدق اور راستی کو چھوڑ کر اپنے مطلب کے لیے جھوٹ کو بت بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بت پرستی کے ساتھ ملایا اور اسی سے نسبت دی، جیسے ایک بت پرست بت سے نجات چاہتا ہے، جھوٹ بولنے والا بھی اپنی طرف سے بت بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس بت کے ذریعے سے نجات ہو جائے گی۔ کیسی خرابی آ کر پڑی ہے! اگر کہا جاوے کہ کیوں بت پرست ہوتے ہو، اس نجاست کو چھوڑ دو، تو کہتے ہیں کیوں کر چھوڑ دیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بدقسمتی ہوگی کہ جھوٹ پر اپنا مدار سمجھتے ہیں، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آخر سچ ہی کامیاب ہوتا ہے، بھلائی اور فتح اسی کی ہے۔ یقیناً یاد رکھو جھوٹ جیسی کوئی منحوس چیز نہیں۔ عام طور پر دنیا دار کہتے ہیں کہ سچ بولنے والے گرفتار ہو جاتے ہیں، مگر میں کیوں کر اس کو باور کروں؟ مجھ پر 7 مقدمات ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کسی ایک میں ایک لفظ بھی مجھے جھوٹ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کوئی بتائے کہ کسی ایک میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے شکست دی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو آپ سچائی کا حامی اور مددگار ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ راست باز کو سزا دے، اگر ایسا ہو تو پھر دنیا میں کوئی شخص سچ بولنے کی ضرورت نہ کرے اور خدا تعالیٰ پر سے ہی اعتقاد اٹھ جاوے، راست باز تو زندہ ہی مر جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سچ بولنے سے جو سزا پاتے ہیں، ایک غور سے سننے والی چیز ہے، اصل بات یہ ہے کہ سچ بولنے سے جو سزا پاتے ہیں وہ سچ کی وجہ سے نہیں ہوتی، سزا اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ سچ بول رہا ہے، وہ سزا ان کی بعض اور مخفی در مخفی بدکاریوں کی ہوتی ہے، اور بہت ساری چھپی ہوئی جو برائیاں ہیں اور بدیاں ہیں ان کی وجہ سے وہ سزا ہوتی ہے، اور کسی اور جھوٹ کی سزا ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے پاس تو ان کی بدیوں اور شرارتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ان کی بہت سی خطائیں ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی میں وہ سزا پا لیتے ہیں۔ بس استغفار بہت ضروری ہے ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے بھی۔ پھر حکمت کے معنی عقل اور دانائی کے بھی ہیں۔ اس کتاب میں جو عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، بڑے پر حکمت احکامات اتارے ہیں، ہر حکم کی دلیل اتاری ہے، پھر ہر موقع اور ماحول کے لحاظ سے ہے۔ جیسا کہ میں پہلے مثال دے آیا ہوں، قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کوئی مجرم ہے تو سزا دو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ کر مغلوب الغضب ہو کر سزا نہ دو، اگر معاف کرنے سے اصلاح ہو سکتی ہے تو معاف کرنے میں حکمت ہے، لیکن اگر عادی چور کو معاف کر لیا جائے تو معاشرے میں فساد پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح قاتل کو اگر معاف کر دو گے تو اور قتل پھیلائے گا، وہاں سزا پھر ضروری ہو جاتی ہے۔ غرض کہ قرآن کریم کو کوئی بھی حکم لے لیں، اس میں حکمت ہے، یہ بڑی لمبی تفصیل ہے ان احکامات کی۔ اگر مومن احکامات کو سامنے رکھے اور ان کی حکمت پر غور کرے تو جہاں ہر ایک کی اپنی عقل اور دانائی میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں معاشرے میں بھی علم و حکمت پھیلنے سے محبت اور پیار کو رواج ملتا ہے، زیادہ دماغ روشن ہوتے ہیں۔ بس ایک مومن کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن کریم سے یہ حکمت کے موتی تلاش کرے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے، جیسا کہ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا، اور یاد رکھو کہ آیات اور حکمت کو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ، اور یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔
تو ان باتوں کو قرآن کریم کی جو احکامات ہیں ان کو یاد رکھنے کا حکم ہے. یہ آیات اور حکمت کی باتیں قرآن کریم میں جتنی بھی ہیں، جن کے گھروں میں ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھے جاتے ہیں، بڑے اہتمام سے رکھے بھی جاتے ہیں، تو تلاوت کا ثواب ہے جس تلاوت کی جائے تو. لیکن اس کتاب کا حقیقی مقصد تب پورا ہوتا ہے، ان آیات کا تلاوت کرنے کا فائدہ تب ہوگا جب ان احکامات پر بھی عمل ہوگا، اور اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے ہوگا ہمارے، اور یہ آیات اور حکمت کے موتی اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ باریک بین اور باخبر ہے، یہ آخر میں یہ فرمایا، اور یہ کہہ کر ہمیں اس طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ظاہر و باطن سے باخبر ہے، اس کو کبھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی خبر رکھتا ہے اور ہر برائی کی بھی. بس اس عظیم رسول کی اس عظیم تعلیم کو جب تک اپنے پر لاگو کر کے اپنی زندگیاں اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش ہم نہیں کریں گے، حقیقی مومن کہلانے والے نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر حکمت تعلیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله